فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 اور 25۔ ولا تجعلوا اللہ، اور تم نہ بناؤ اللہ کو، عرضۃً آڑ، نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں کا، ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور تم صلح کرواؤ لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع مکمل سننے والا ہے، علیم مکمل جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ، باللغو لغو کے ساتھ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن وہ لیکن، یؤاخذکم وہ تم کو پکڑے گا، بما اس سبب کے ساتھ کہ جو کسبت قلوبکم تمہارے دلوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم حلیم بردبار ہے۔ دہرا لیں، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، اللہ اللہ تعالیٰ کو، عرضۃً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا، ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تم ڈر جاؤ، وَتُصْلِحُوا اور تم صلح کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ لا نہیں، یؤاخذ پکڑے گا، کم تم کو، اللہ اللہ، باللغو لغو کے ساتھ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذ وہ پکڑے گا، کم تم کو، بما سبب اس کے جو، کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالی غفور بڑا ہی بخشنے والا، حلیم بڑا ہی بردبار ہے۔ ولا تجعلوا اللہ اور نہ تم بناؤ اللہ کو، عرضۃً نشانہ، آڑ۔ پیچھے کچھ حیض کے متعلق اور کچھ بیویوں کے متعلق گفتگو ہوئی، یہاں پہ قسم کی بات شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو آیات کے بعد جو تیسری آیت ہے نا،
اس کا تعلق پھر خواتین کے مسائل اور قسم کے ساتھ ہے، میاں بیوی کے مسائل اور قسم کے ساتھ، اس لیے قسم کی پہلے ہی وضاحت کر دی گئی۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو، عُرْضَةً نشانہ، عُرْضَةً آڑ، عرضہ عین را اور زاد، عرض کہتے ہیں پیشی کو، سامنے آنا، روک دینا۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی اسی سے ہی ہے، اعتراض، سنا ہے کہ نہیں؟ اعتراض کرتے ہیں نا، اعتراض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عرض پیش آنا، سامنے آنا۔ تو اعتراض کسی ایسی چیز کا سامنے آنا جس سے کوئی کام رک جائے، تو اعتراض ہوتا ہی چلتے کام کو روکنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ نہ تم بناؤ اللہ کو عرضتاً نشانہ یا آڑ، لِأَیْمَانِکُمْ، اپنی قسموں کے لیے۔ ایمان کے الف پہ کیا ہے؟ بولے نہیں، ایمان کے الف پہ کیا ہے؟ زبر۔ اور آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جس الف پہ زبر، زیر اور پیش یا جزم آ جائے نا، وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ماشاءاللہ، کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اگر حمزہ کے اوپر زبر ہونا ایمان، تو مطلب ہوتا ہے قسم۔ یہ یمین کی جمع ہے ایمان، یمین کہتے ہیں قسم کو۔ اور اگر حمزہ کے نیچے زیر ہو، حمزہ کے نیچے زیر ہو تو کیا لفظ بنے گا؟ ایمان۔ وہ آمن یؤمن سے ایمان، ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ الف کے نیچے یا یہ حمزہ کے نیچے زیر ہو تو کیا مطلب ہے؟ ایمان۔ اور اگر اوپر زبر آ جائے تو کیا مطلب ہے؟ قسم نہیں، قسمیں۔ کیا مطلب ہے؟ قسمیں۔ ایک قسم کو یمین کہتے ہیں، اور یمین کی جو جمع آتی ہے نا، وہ ہے ایمان۔ جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ چیزوں کو، جمع کسے کہتے ہیں؟ دو سے زیادہ چیزوں کو۔ فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کو نہ بناؤ، عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُمْ، اپنی قسموں کے لیے آڑ، ان تبروا، یہ کہ تم نیکی کرو۔ ہوتا یہ ہے اور تھا کہ کوئی بندہ کسی نیک کام پہ قسم کھا لیتا، کسی نیک کام پہ قسم کھا لیتا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا چل جاتا ہے، بھیا فلاں اپنے بھائی کی صلح کیوں نہیں کروا رہے؟ اور جی اس نے فلاں موقع پہ مجھے یہ کہا تھا، تب سے میں نے قسم کھا لیا جو مرضی ہو جائے اب صلح نہیں کروانی۔ سنتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ اپنے فلاں بھائی کو کیوں نہیں بلاتے؟ جی اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اب میں نے قسم کھا لی ہے، اب میں نے اسے نہیں بلانا۔ اور یہ قسمیں خاص کر شادیوں میں بڑا چلتی ہیں، بھئی میں نے اب قسم کھائی تھی فلاں موقع پہ آپ فلاں جگہ نہیں آئے تھے، یہاں فلاں رشتہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا تھا، ہم نے بھی قسم کھا لی ہے کہ ہم اب آپ کی شادی پہ۔ ان قسموں کا کیا معنی ہے؟ کیا تک بنتا ہے اس کی قسموں کا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تم آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، کہ اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ اب میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا۔ نیک کام پہ اللہ کی قسم نہیں کھانی، اور اگر کھا بھی لی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس قسم کو توڑ دینا ہے، اس قسم کو توڑ دینا ہے۔ بھائی آپ شادی پہ نہیں جا رہے، کیوں؟ میں نے قسم کھائی ہے۔ بھائی وہ صلہ رحمی کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے، آپ جائیں۔ جی میں نے قسم کھائی ہے، اب میں کیسے جاؤں؟ پھر وہ سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ بھائی کسی مولوی صاحب کا فتویٰ، مولوی صاحب کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں قسم توڑ کے، بھائی مولوی صاحب کا فتویٰ ہے، جاؤ قسم کا کفارہ دو اور جاؤ۔
کسی نیکی کے کام پہ قسم کھانی، بولے نہیں، کسی بھی نیکی کے کام پہ یہ قسم نہیں کھانی کہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، صلہ رحمی نہیں کروں گا، فلاں اچھا کام نہیں کروں گا۔ یہ فرمایا کہ تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو آڑ یا نشانہ اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو یہ کہ تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور تم لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ ان معاملات میں تم اللہ کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کو آڑ نہ بناؤ۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ مکمل سننے والا، مکمل جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کس نیت اور ارادے کے ساتھ تم نے قسم اٹھائی۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں پر، نہیں مؤاخذہ کرے گا۔ مؤاخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کرنا، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم ان قسموں پر جو تم نے دل سے کھائی، جو تمہارے دل نے کمایا، جو تم نے دل کے ارادے سے کھائی، ان پہ اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ کرے گا۔ اب یہاں تک تو ہم نے تقریباً ان آیات کا مفہوم تھوڑا بہت واضح کر دیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں، قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ قسم کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی۔ ایک قسم ہوتی ہے منعقدہ، منعقدہ، منعقد نہیں ہوتا، منعقد بولتے ہیں نا، کہاں پہ جناب آپ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، قسم کا نام کیا ہے؟ منعقدہ۔ منعقدہ کیا ہے؟ سارے نہیں بولے، کیا ہے؟ منعقدہ۔ دوسری ہوتی ہے غموس اور تیسری ہوتی ہے لغو۔ ان کی وضاحت بہت ضروری ہے کیونکہ قسم ہماری زبانوں پہ عام رہتی ہے اور قسم کے مسائل اتنے بیان بھی نہیں ہوتے اور ہم بھی نہیں جانتے یہ کیا معاملات ہیں، کیا چکر ہیں۔ تو یہ قسم کے معاملات جو ہیں وہ جلدی جلدی نوٹ فرما لیں۔ قسم کی ہم نے عرض کیا کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہے نمبر 1 قسم لغو، اس کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے۔ قسم یمین لغو، لغو قسم وہ ہے جو نہ دل کا ارادہ تھا، نہ کسی نے کہا، بس ایسے یہ کو زبان پہ محاورتاً چڑھی ہوئی ہے، اللہ کی قسم، اللہ باللہ واللہ، واللہ یہ کام ہو گیا، واللہ وہ ہو گیا۔ اب ارادہ کوئی نہیں ہے، زبان پہ بس وہ چڑھی ہوئی ہے، دل سے نہیں کھا رہا، دل میں کوئی ایسی نیت نہیں ہے، ایسی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ لغو۔ لغو کہتے ہیں فضول کو۔ یہ قسم کیا ہے؟ لغو ہے، فضول ہے، اس پہ کوئی مواخذہ بھی نہیں، پکڑ بھی نہیں، کیونکہ دل سے کھائی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے غموس۔ کیا نام ہے؟ غموس۔ یہ وہ قسم ہے جو جھوٹی قسم ہے۔ کون سی قسم ہے؟ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم۔ یہ قسم میرا خیال ہے کہ ہمارے تھانے کچہری میں بھی بڑی چلتی ہے کوئی ایسا چکر ہے؟ سنا ہے قسمیں اٹھانے والے بندے جو ہے وہ کرائے پہ مل جاتے ہیں، ہاں جھوٹی گواہی دینے والے، وہ قسمیں اٹھانے والے۔ بہرحال جھوٹی قسم، اللہ کی قسم کھا لی بھئی یہ فلاں بندے نے ایسا کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا تھا۔ اللہ کی قسم کھا لی بھئی اس بندے نے قتل نہیں کیا، میں قسم کھاتا ہوں، حالانکہ اس نے قتل کیا تھا۔ یہ کون سی قسم ہے؟ قسم غموس۔ اس قسم کا کفارہ نہیں ہے،
اس قسم کا کفارہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے اس قسم کا گناہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ قسم غموس یہ ہے کہ کوئی کام ہو چکا ہے، اس کے سچے یا جھوٹے ہونے پر، صحیح یا غلط ہونے پر آپ جھوٹی قسم اٹھا دیں ہیں۔ آپ نے جی فجر کی نماز پڑھی ہے، حالانکہ پڑھی کوئی نہیں، اللہ کی قسم میں نے پڑھی ہے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ کون سی قسم ہے؟ غموس۔ اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، لیکن جرم اتنا بڑا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 بہت بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کو تنگ کرنا، ستانا، پریشان کرنا، نافرمانی کرنا۔ تیسرا وقتل النفس، لوگوں کا قتل کرنا۔ چوتھا فرمایا والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بڑے گناہوں میں سے بھی ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا۔ اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں، قسم صرف اللہ کی ہے، قسم صرف اللہ کی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا بھی احتیاط بالکل نہیں لوگ کرتے۔ کھا اپنے باپ کی قسم، کھا اپنی پیدا کرنے والی ماں کی قسم، بھائی یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپوں کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ فرمایا من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی قسم اٹھائی فقد اشرک، اس بندے نے شرک کیا۔ ایک حدیث میں فقد کفر، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بندے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا، شرک کیا۔ تو یہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں نا، مجھے تیری قسم، تجھے میری قسم، یہ ساری کی ساری شرک اور کفر کے زمرے میں آتی ہیں۔ لہذا کسی مخلوق کی قسم اٹھا سکتے، قسم صرف اور صرف اللہ کی ہے، قسم صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے مول صاحب، قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ قرآن کی تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ مجھے اللہ کے خالق ہونے کی قسم، مجھے اللہ کے مالک ہونے کی قسم، مجھے اللہ کے رازق ہونے کی قسم، تو یہ اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے نا، یہ جلد ہے، یہ جلد یہ بنائی گئی ہے کسی کمپنی میں، یہ چھاپا، یہ جو مصحف ہے، اس جلد کی قسم نہیں کھانی، اس جلد کی قسم نہیں کھانی، بلکہ جو بیچ میں اللہ کا کلام ہے نا، اس کلام کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یعنی اس کلام کی قسم کھانا گویا اللہ ہی کی قسم کھانا ہے۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہلا مسئلہ تو یہ طے ہوا کہ قسم صرف اور صرف اللہ کی کھانی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانی نہیں۔ تیسری چیز فرمایا جو اللہ کی قسم کھائے فلیصدق، اسے چاہیے کہ وہ سچی قسم کھائے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ ومن حلف لہ، جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے فلیرضى، اسے چاہیے کہ وہ اس قسم پہ یقین کر لے۔ بندہ اگر موحد ہے، توحید پرست ہے، پہلے اس پہ جھوٹ کا کوئی الزام نہیں ہے نا، اب وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا، وہ چوری کر رہا تھا، پکڑ لیا، فرمایا چوری کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، میں چوری نہیں کر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً چھوڑ دیا، فرمایا کہ میں
اس نے جو کہا اس پہ ایمان لاتا ہوں، وَكَذَّبْتُ میں اللہ کے نام پہ، آمنتُ بِاللَّهِ میں اللہ کے نام پہ ایمان لاتا ہوں، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي اور جو میری آنکھوں نے دیکھا میں اس کو جھٹلاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نام کی جو شخص پھر قسم کھائے اسے چاہیے کہ سچا کرے، اسے پورا کرے، اور جس کے لیے کھائے وہ یقین بھی کر لے۔ اللہ اکبر۔ قسم کا معنی کیا ہے؟ قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، میں اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کرتا ہوں کہ اگر میں اس کے نام لے کر جھوٹ بولوں تو وہ مجھے سزا دینے پر پورا قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو لہذا جو بندہ اللہ کے نام کو کسی چیز میں شامل کرے اور پھر جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی الاوسط کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں ایک ایسے مرغے کے متعلق بتاؤں، یعنی ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں جس کے پاؤں زمین کے اندر ہیں اور سر جو ہے اللہ کے عرش سے ٹکرا رہا ہے، اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے۔ اور وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما اعظمک ربنا، اے ہمارے رب تو کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں بڑا عظیم، لیکن میری عظمت وہ بندہ نہیں جانتا جس نے میرا نام لے کر قسم کھائی اور قسم بھی جھوٹی کھائی۔ اندازہ کریں کہ وہ بندہ میری عظمت کو جانتا ہی نہیں ہے، جو میرا نام بھی لیتا ہے قسم کھاتا ہے، تو کون سی قسم کھاتا ہے؟ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کے نام کی قسم کھانی ہے تو جھوٹی قسم کھانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم کون سی تھی؟ یمین منعقدہ۔ کیا تھی؟ منعقدہ۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی کام پہ ارادہ کر کے قسم کھا لے، اور بھائی میرے پیسے کب دو گے؟ اللہ کی قسم کل دے دوں گا۔ اب یہ کون سی قسم ہے؟ قسم منعقدہ۔ اب اگر یہ بندہ وہ پیسے نہیں دیتا، قسم ٹوٹ گئی، قسم اب اس کا کفارہ ہے، اب اس کا بولے نہیں، اب اس کا بھائی میں اللہ کی قسم کل لاہور جاؤں گا، قسم کھا لی، ہاں اب کل لاہور نہیں گیا، کوئی معاملہ بن گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، اب وہ نہیں گیا، یہ قسم منعقدہ۔ اب اس کا کیا ہے جی؟ بولے نہیں، اس کا کیا ہے جی؟ کفارہ ہے۔ اب ایسی کوئی بھی قسم لے لیں، ایسی کوئی بھی قسم لے لیں جو کسی کام کا ارادہ کرنا جس میں مقصود ہو، جس میں مقصد یہ بھائی میں یہ کام کروں گا، اب اسے چاہیے کہ اس قسم کو پورا کرے۔ اگر وہ نہیں پورا کرتا، توڑ دیتا ہے، تو اس کا کفارہ دے گا۔ لیکن اس میں بھی آگے کچھ مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اب کوئی 2 4 5 دن بعد اس کو یہ سمجھ آتی ہے یار اگر میں وہ فلاں کام کر لوں تو یہ بہتر ہے میرے لیے، دینی دنیاوی اعتبار سے اچھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اسے چاہیے کہ قسم کو توڑ دے، کفارہ دے دے، اور جو اچھا کام اسے لگ رہا ہے وہ اختیار کر لے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحتیں کی تھی، 2 نصیحتیں۔ ایک تو تھی عمارت کے متعلق کہ عمارت کا سوال نہ کرنا، اگر تو عمارت کا سوال کرے گا پھر اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور دوسری آپ علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ جب تو کسی 2 کاموں میں سے کسی ایک کام پہ قسم کھائے، 2 کام ہیں بھائی میں نے لاہور جانا ہے یا گجرانوالے جانا ہے، اب قسم کھا لی کہ میں تو گجرانوالے ہی جاؤں گا، قسم کھا لی، اب کل پرسوں ترسوں
مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ گجرانوالہ جانا بہتر نہیں ہے، بلکہ کیا بہتر ہے؟ لاہور جانا بہتر ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ بولے نہیں، قسم توڑ دوں گا، اس کا کفارہ دوں گا، اور پھر جو بہتر کام ہے نا اسے میں اختیار کر لوں گا۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس میں ایک اور قسم بھی ہے، یہ ہے کہ کبھی کبھی بندہ قسم کھا لیتا بھائی میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں فلاں دربار پہ دے دوں گا، ہیں جی ایسے بھی قسمیں کھا لیتے ہیں نا، فلاں کام کروں گا۔ تو غیر شرعی کام پہ اگر کسی نے قسم کھا لی فوراً اس قسم کو توڑے گا، اور جو شرعی کام ہے وہی اختیار کرے گا، کسی غیر شرعی کام پہ قسم نہیں اٹھانی۔ اچھا یہ بھی کلیئر ہو گیا، ٹائم بھی ویسے ہمارا کلیئر ہونے والا ہے۔ آخری مسئلہ، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم اگر کسی نے توڑ دی، قسمیں منعقدہ، اس نے دیکھا بھائی فلاں کام میرے لیے بہتر ہے، اس نے اپنی قسم توڑ دی، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیوں جی اس کا کفارہ ہمارے یہاں ویسے مشہور پتہ کیا ہے؟ 3 روزے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ کیوں جی سنا ہے کہ نہیں؟ کتنے روزے؟ حالانکہ 3 روزے قسم کا کفارہ، 3 روزے قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ وہ غالباً 7ویں پارے میں نا وہ آیات آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ مکمل وضاحت کریں گے، لیکن ہم اشارہ کر دیتے ہیں یہاں پہ قسم کے 3 کفارے ہیں۔ اگر کسی نے قسم توڑ دی تو سب سے پہلے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو نا، من اوسط ما تطعمون، درمیانے درجے کا کھانا، کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں کو۔ اگر نہیں تو پھر او کسوتہم، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینے ہیں، 10 سوٹ، او تحریر الرقبہ، اگر وہ بھی نہیں تو پھر 10 غلام آزاد کروانے۔ یہ 3 ہیں، 3 کفارے۔ آگے فرمایا فمن لم یجد، جس کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، غریب ہے، ماڑا ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، فصیام 3 ایام، اب اس نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ جو یہ تینوں کام نہیں کر سکتا لیکن جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے کفارہ یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ مجھے بڑا ہی پیارا یاد آیا، بڑی روست ہے آپ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قسم کھاتا ہے نا، توجہ ہے، بڑی فائدے کی بات ہے، توجہ کر لینا۔ جب کوئی بندہ قسم کھاتا ہے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے لم یحنس، اب وہ کام پورا نہیں بھی نہ ہوا، وہ بندہ حانس نہیں ہوا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم انشاءاللہ کل لاہور جاؤں گا، میری بات سن رہے ہیں؟ اللہ کی قسم انشاءاللہ کل لاہور جاؤں گا، اب میں جا نہیں نہ سکا، اس انشاءاللہ کی وجہ سے میری قسم نہیں ٹوٹی، مجھے کفارہ نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ قسم تو میں نے کھائی تھی لیکن ساتھ میں نے اللہ کی مشیت بھی شامل کر لی تھی، انشاءاللہ بھی شامل کر لیا تھا۔ تو اگر انشاءاللہ شامل کر لیا جائے تو پھر وہ قسم نہیں ٹوٹے گی، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ولا تجعلوا اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے آڑ نشانہ، ان تبرو، یہ کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ مکمل سننے والا، مکمل جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ تم کو پکڑے گا بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو تم نے دل سے کھائی ہیں، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ مکمل بخشنے والا اور مکمل بردبار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔